الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعز الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بابن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماغدائی کو سلطان زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شاہ جینا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات و کشتی بحمد حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، دمد شیخ متقی مفتی اعظم مصطفیٰ خان رضا بھی زنم. شہنشاہ ملک سخن، آبرو اہل سنن، محبوب محب پنجتن، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان، آقائے کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو اپنے کلام میں یوں نقشہ کھینچ کر ایمان والوں کے ایمان کو چاشنی عطا فرماتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اور بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. اور نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر. کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن توانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے. کہیں وہ جوش لن توانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے. اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضرات محترم،
قصیدہ معراج میں امام الکلام کلام الامام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے معراج کے نقشے کو بہترین انداز میں مزین فرمایا ہے۔ وقت کی قلت بھی نامنگیر ہے، آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، میں اپنے دستور و اصول کے مطابق سب سے پہلے کشتی نوح کے ناخدا صاحب ما ضاغ البصر وما طغى، عالم کے نجات دہندہ، محسن کائنات، فخر موجودات، رب کے محبوب، ساری کائنات کے مطلوب، اچھوں میں سب سے اچھے اور بڑوں میں سب سے بڑے، جانے مسیحا، تاب و توانے خضر و سلیمان، باغ خلیل کے مہکتے ہوئے پھول، چشمانے اہل محبت کا سرما جن کے قدموں کی دھول، وہ ایسے رسول جو تمام رسولوں کے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تمام رسولوں کے رسول، سب پر کرم فرمانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، جہنم سے بچانے والے، ہم گنہگاروں کو اپنی رضائی رحمت میں چھپانے والے، قبر میں آرام فرمانے والے آقا، گنبد خضرا میں کام آنے والے داتا، وہ مصطفیٰ جن کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ امام الانبیاء جن کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، گردش دوران جن کے غلام، سدرا کے مکی، روح الامین جن کے خادم، وہ مصطفیٰ جن کی رفتار سبحان الذی اسری، وہ امام الانبیاء جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی، وہ کونین کے تاجدار جن کا چہرہ انور والضحیٰ، وہ شہنشاہ ذی وقار جن کی زلف معبری واللیل اذا سجا، وہ امام الانبیاء جن کی شان قد جاءکم من اللہ نور، قرآن فرما رہا ہے نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور، وہ ہیں میرے حضور۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مالک عرب و عجم، اور وہ ایسے قدم اس نبی کے قدموں پہ قربان، وہ ایسے قدم اس نبی کے قدموں پہ قربان، ساری دنیا اور ہم جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جن کی شان و شوکت، جن کی عظمت و رفعت اگر سمجھنا ہے تو بریلی کی طرف لو لگانا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار مجدد اعظم ہند ہمیں محبت رسول کا جام پلاتے نظر آئیں گے، تعظیم رسول کا درس دیتے نظر آئیں گے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ مصطفیٰ جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، وہ امام الانبیاء جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، وہ کونین کے تاجدار جس کا دست نبوت ہاتھ جس سمت اٹھا کڑی کر دیا، وہ شہنشاہ ذی وقار جن کی نگاہ نبوت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، وہ کونین کے دولہا جن کا دست نبوت، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، وہ امام الانبیاء جن کی شان و شوکت، جن کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے، جن کو عطا ہوئی قوت آدم، معرفت سیز، رقت نور،
خلت ابراہیم انعماد اسماعیل صبر ایوب شکر یعقوب جمال یوسف آواز داؤد حکومت سلیمان حکمت لقمان قوت موسیٰ ذوق یحییٰ صاحب تصرف و اختیار وہ ہیں مدینے کے تاجدار انہی کی بارگاہ میں سارا مجمع دل و جان سے درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ وایدہ باحمدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ یہاں پر آج جس نبی جس رسول کی یاد اور جس کے معراج کا تذکرہ کرنے سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس نبی کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. ان کی شان وراء الورا ہے. ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلند فرما کر کے بتا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات محترم، اس نبی کی تعریف، اس نبی کی توصیف اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری مغفرت کے لیے سامان ہو جاتا ہے. ہماری نجات کا اس نبی کا نام لینا ہماری نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے. تو معزز سامعین کرام، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ سننے سنانے کے لیے اپنا وقت نکالے اور یہاں بیٹھ کر کے حضور کی معراج کے واقعات سن رہے اور سنا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ مسجد اقصیٰ الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں. حضرات محترم، اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا پاک ہے وہ ذات. اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اے لوگوں جانے والے کو بعد میں دیکھنا، پہلے لے جانے والے کو دیکھنا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی شک و شبہ نہ کر سکے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے رات کے مختصر سے حصے میں کچھ لمحوں، کچھ منٹوں، کچھ سیکنڈوں میں اتنی دور کا سفر طے کرے اور واپس آ جائیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی عقل کہیں دنگ رہ کر سوال نہ کر بیٹھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے قید لگا دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو اپنے حبیب کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دے. وہ چاہے تو اپنے حبیب کو رات کے مختصر سے حصے میں جنت کی سیر کرا دے، عرش کرسی کی سیر کرا دے، لوح مقام پر بلا کر اپنا دیدار کرا دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں لے گیا. حضرات محترم، اگر یہ ہوتا کہ میں اپنے حبیب کو بلایا اور میرے محبوب آ گئے تو کچھ لوگ اعتراض کر سکتے تھے، تھا تو بندہ ہی، جانے میں کہیں خطا ہو گئی ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بھی بند کر دیا. معزز سامعین کرام، جب لے جانے والا خدا ہو، جانے والے مصطفیٰ ہو، تو پھر لے جانے کی بھی کیا بات ہے اور جانے کی بھی کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر جو ہے بعبدہ کہہ کر کہا گیا، بندے خاص کو میں لے گیا. حضرات
بندے کے لیے جو جسم اور روح کا دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ حالت منام میں خواب کی حالت میں ہوئی. معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کو جھٹلانے کے لیے نہ جانے کس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بِأَمْرِهِ کا لفظ نازل فرما کر بتا دیا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ، یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ذکر ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لے گیا مسجد حرام سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اور مسجد اقصی سے پہلا دوسرا اور ساتوں آسمانوں کا ذکر، لامکان تک عرش و کرسی کی سیر کرنا، جنت کو دیکھنا، دوزخ کو دیکھنا اور لامکان تک جانا، رب کا دیدار کرنا، یہ متواتر احادیث طیبہ سے ثابت ہے. سبحان اللہ. تو قرآن میں جو ثابت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اگر کوئی اس کا بھی انکار کر دے، مسجد اقصی تک جانے کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے. اور مسجد اقصی سے آگے جانے کا اگر کوئی انکار کرے، حدیث ضعیف ہے، یہ کبھی نہیں ہے، راوی کبھی نہیں ہے، بہانے بتائے تو وہ گمراہ ہو، اس کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. لیکن معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور عرش الہی کے پار لامکان تک گئے اور رب کا دیدار کیا. معزز سامعین کرام، اب اس آیت طیبہ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ دیے ہوتے کہ میں نے رب کو خواب کی حالت میں دیکھا، خواب میں لامکان پر گیا، تو ابو جہل انکار نہ کرتا، ابو لہب انکار نہ کرتا، مکہ کے کفار و مشرکین انکار نہ کرتے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بات کا انکار کرنا، ابو جہل کا انکار کرنا، معراج کا انکار کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا نے ان کے سامنے خواب والی وضاحت نہیں کی تھی، خواب کی حالت نہیں بیان کی تھی، بلکہ جسم و جسمانیات والی کیفیت بیان کی. تبھی تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، 30 دن کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین کا سفر 30 دن یا 3 مہینے کا سفر ہے. تو حضرات محترم، اتنے دنوں کا سفر کوئی رات کے مختصر سے حصے میں طے کر لے. تو ابو جہل نے کہا محمد تم جھوٹ کہتے ہو، معاذ اللہ، اس طرح کی بات ہے. تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصی کو دیکھا. تو پوچھا گیا آپ نے مسجد اقصی میں کیا کیا دیکھا؟ وہ تمام چیزوں کو لا کر کے مسجد اقصی کو لا کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. ایک کچھ کتابوں میں ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ تمام حجابات ہٹا دیے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. مکے والے حیران رہ گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ابو جہل کا انکار کرنا یہ بتا رہا ہے میرے آقا نے عالم بیداری کے بارے میں کہا تھا. تو معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کیوں ہوئی اور کیوں کرایا گیا معراج کو؟ تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرزمین مکہ میں لوگوں کے قریب گئے اور لوگوں کے پاس جا کر رب کی وحدانیت کا درس دینے لگے، اللہ کی عبادت کا پیغام دینے لگے، اللہ کی بندگی کرنے کا درس دینے لگے. تو کچھ لوگ اس دن جو ہے کچھ لوگ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے لگے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو گیا، کبیرہ خاطر ہو گیا، حزن و ملال دل میں بھر گیا. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردہ ہو گئے
اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا میں تیری عبادت کے لیے تیری بندگی کے لیے تیری وحدانیت کا درس دینے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہوں اور یہ تیرے بندے ہیں جو میرا مذاق اڑاتے ہیں یہ تیرے بندے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حزن و ملال میں اسی افسردہ دل کو لے کر کے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور بستر نبوت پر آرام فرمانے لگے معزز سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افسردہ دل کو رب تبارک و تعالی نے ملاحظہ فرمایا میرا حبیب آج بہت زیادہ افسردہ ہو گیا ہے اے جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب کو بلا کر لاؤ جنت کی سیر کراؤ آسمانوں کی سیر کراؤ میرے حبیب کو تمام کائنات کی سیر کرا دو معزز سامعین کرام آج جب ہم کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تھوڑی سی تکالیف ہو جاتی ہے دل میں کوئی جو ہے بہت بڑی مصیبت یا کوئی غم اور حزن و ملال آ جاتا ہے تو دوست احباب رشتہ دار لے جاتے چلو کسی ندی کے کنارے سیر کر لیتے ہیں کہیں کسی باغ باغیچے میں جا کر سیر و تفریح کر لیتے ہیں تاکہ دل کا حزن و ملال ختم ہو جائے دل کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو بلا کر کے لاؤ جنت کی سیر کراؤ آسمانوں کی سیر کراؤ حضرت جبرائیل آئے آ کر دیکھتے ہیں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر نبوت پر آرام فرما ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات جاگ کر کے رو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے لیکن آج کی رات رب سے ملاقات کی رات ہے روز جاگ کر کے تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے اپنی گنہگار امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے لیکن آج کی رات رب سے ملاقات کرنا ہے لیکن میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر نبوت پر ہیں اور آنکھیں بند ہیں معزز سامعین کرام یہاں کیا راز ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل نے دیکھا نبی کونین سو رہے ہیں کچھ دیر کھڑے رہے انتظار کر کے پھر رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا کہ تیرے پیارے حبیب آرام فرما ہے اگر آواز دیتا ہوں تو نیند میں خلل ہو جائے گا بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی مولا کیا کروں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے میرے حبیب کے نورانی قدموں پر اپنی کافوری پیشانی لگاؤ اور میرے حبیب کے قدمان مبارک کو بوسہ دو جب میرے حبیب کے قدموں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی تو میرے حبیب بیدار ہو جائیں گے معزز سامعین کرام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی آئے اعلیٰ حضرت اس واقعے کو اپنے اشعار میں یوں جو ہے نقشہ کھینچتے ہیں حضرت جبریل امی جو تاج پہن کر کے آئے تھے اس تاج میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے جب حضرت جبرائیل نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کو بوسہ دیا تو وہ جو تاج کے جو موتی تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر لگ کر کے سجدہ کر رہے تھے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑیوں کی شان یہ ہے کہ روح الامین کے تاج کی موتیاں نبی کونین کے ایڑیوں کو سجدہ کر رہی ہیں معزز سامعین کرام یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو جو میرے نبی کو اپنے برابری کا دعویٰ کرتے ہو نبی کو اپنی طرح کہتے ہو معاذ اللہ ارے روح الامین سدرا کے مکی جبریل امی میرے آقا کے قدموں کو چوم رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں فرشتوں کے سردار سید الملائکہ بھی میرے حبیب کے تلووں کو چوم رہے ہیں جب میرے حبیب کے تلووں کی یہ شان ہے تو میرے حبیب کے جلووں کی کیا شان ہوگی میرے حبیب کے جلووں کی کیا شان ہوگی اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاعر احمد رضا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا
کا ان کا تمہارا ہمارا نبی لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی اور بے غم زدوں کو رضا مستقیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سدرا کے مکی سید الملائکہ حضرت جبریل امین روح الامین نبی کونین کی طلبہ مبارکہ کو بوسہ دے رہے ہیں تو یہاں سے میرے آقا کی عظمت میرے آقا کی شان کی شان اور ان کی رفعت کا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا بہت ہی بلند والا ہے میرے آقا کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تو جاگ کر کے عبادت کرتے تھے لیکن آج سو رہے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے لا ینام قلبی میرا دل کبھی بھی سوتا نہیں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے معزز سامعین کرام شاعر یوں کہتا ہے سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے طلبوں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے جبریل بولے جبرائیل نے اپنی کافوری پیشانی مس کی جب چومنے لگے تنوں کو آقا کی آنکھ کھلی آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل کیا ماجرا ہے تو حضرت جبرائیل امین دست بستہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں ان اللہ تعالی یقرؤک السلام اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور اللہ تعالی نے سلام پیش فرمایا ہے اور ان اللہ تعالی یقرؤک السلام وانا حاملک الی اللہ تعالی اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو لے آؤ میرے حبیب کو لے آؤ اور سیر کراؤ اور میں لے جانے کے لیے تشریف لایا ہوں یا رسول اللہ چلیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے جب نکلنے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیکھا دروازے پر باہر براق کی سواری موجود ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے نکلے اور مسجد حرم میں آئے آنے کے بعد وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی پھر وہاں سے براق پر سوار ہوئے حضرت روح الامین جبریل امین کے ساتھ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ تمام انبیاء دست بستہ کھڑے ہیں تمام رسول وہاں موجود ہیں حضرت آدم وہاں ہے حضرت نوح وہاں موجود ہیں حضرت ابراہیم وہاں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین وہاں موجود ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اور تمام وہ نبی ہیں جو اپنے اپنے زمانوں میں سلطنت کر رہے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے اپنے امتیوں کے سامنے اپنی جو ہے قیادت کا پرچم لہرایا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر یعنی راز نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ ایام و معانی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے مسجد اقصی میں تو دیکھا کہ تمام انبیاء و مرسلین دست بستہ کھڑے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب انتظار کیا ہے آپ آ گئے ہیں تو امامت فرمائیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
इमामत फरमा रहे हैं। हज़रात मुहतरम, आज की रात शब-ए मेराज की रात नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया के लक़ब से नवाजा गया। आज की रात मेरे आका ने तमाम नबियों की इमामत फरमा करके ये बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम बना करके भेजा है। इसीलिए शायर कहता है, उम्मत को याद करके आका हुए रवाना और पहुंचे बैतुल मुक़द्दस जो खाने खुदा है। देखा कुल अंबिया है मौजूद बाजमाअत, बाद सलाम बोले अब इंतजार क्या है। सरकार ने इमामत फरमाई अंबिया की, क्यों? हर मुक्तदी से अफजल रुतबा इमाम का है। हर मुक्तदी से अफजल रुतबा इमाम का है। फिर हो गए मोहम्मद सूए फलक रवाना, अब हो किसी भी शय में जुम्बिश मजाल क्या है। जन्नत सजी हुई है अफलाक है मुज़य्यिन, रस्ते में कुदसियों का पहरा लगा हुआ है। जिब्रील ने भी आखिर सिदरा पे साथ छोड़ा, बोले कि या मोहम्मद ये मेरी इंतहा है। हज़रात मोहतरम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे और पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। तमाम अंबिया, तमाम रसूल वहां मौजूद हैं, मेरे आका इमामत फरमाते हैं। फिर आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के वालिद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मुबारकबाद पेश करते हैं कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको मेराज की शब अपना दीदार करने के लिए बुलाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। फिर अपने अपने उन्होंने मेराज के तज़किरे फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर में खुतबा देते हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना दीदार करने के लिए बुलाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से मुलाकात करके फिर वहां से निकले और आसमानों की तरफ जब सफर करने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, राइतु रब्बी, राइतु मूसा युसल्ली फी क़ब्री, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। कुछ दूर चला तो मैं उस जगह से गुजरा जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद थी। राइतु मूसा युसल्ली फी क़ब्री, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में बाहयात हैं और नमाज अदा कर रहे हैं तो मेरे आका तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। माज़अल्लाह, वो कैसे मुर्दा हो सकते हैं? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बाहयात हैं और जो है जिंदा है और नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की शान, उनकी जिंदगी का आलम ये है तो मेरे आका को अल्लाह ने इतनी अज़मतों से नवाजा तो मेरे आका की जिंदगी का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वहां से चले और आसमानों की सैर करते रहे। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
फिर इसी तरह दूसरे तीसरे चौथे आसमानों की सैर करते रहे। कहीं हजरत जो है ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरह मुलाकातें होती रही, सातों आसमानों की सैर करते रहे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमानों का सफर तय करके जब आगे गुजरने लगे तो एक मकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा पर जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुंचे, पहुंचने के बाद उस मकाम पर हजरत जिब्रील अमीन रूहुल कुद्स जो है अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहाँ से आप आगे चले जाइए, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, मैं जब मक्का से चला साथ थे, मैं मस्जिद अक्सा से चला साथ थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातों आसमानों की सैर करता रहा, तुम साथ रहे। ऐ जिब्राइल, अब आगे जा रहा हूँ तो तुम कहते हो या रसूल अल्लाह आप आगे चले जाइए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आगे जाने की ताकत मुझ में नहीं है। और इसी को हजरत शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं, अगर यकसरे हुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूजत परम, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह के अनवारों तजल्लियात की रोशनी मेरे फरों को जलाकर राख कर दे। इससे आगे जाने की ताकत मुझ में नहीं है। हजरात मोहतरम, जब सातों आसमानों की सैर हुई तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा से पहले हजरत जिब्रील अमीन जन्नत की सैर कराते हैं, दोज़ख का मुशाहिदा कराते हैं। हजरत रूहुल अमीन नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब दोज़ख की तरफ गए, जहन्नम की तरफ गए, तो आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहां पर कुछ मनाज़िर मुशाहिदा फरमाए, कुछ मंजरों को देखा, कुछ चीजों को देखा, कुछ लोगों को देखा कि उनके सर बड़े पत्थर से कुचले जा रहे हैं। फिर पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ जाता, तब तक कि वो पत्थर उठाकर लाया जाता, फिर उनके सर अच्छे हो जाते। फिर पत्थर उनके सर पर फेंक दिया जाता, फिर सर कुचल जाता। लोग वो चीखों पुकार करते, बड़े दर्द से करलाहने लगते, बड़ी आवाजें निकालते। फिर पत्थर उठा जाता, उठा कर के लाते फरिश्ते, तब तक उनका सर फिर अच्छा हो, पहले की तरह अच्छा हो जाता। फिर उस पर पत्थर मारे जाते। हजरत जिब्रील से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत के वो लोग हैं जो लोग नमाजों से दूर रहा करते थे, नमाजों में सुस्ती किया करते थे। या रसूल अल्लाह, इन बेनमाजियों को, नमाज में सुस्ती करने वालों को ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर देखते हैं आगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने हांडी में बेहतरीन गोश्त पका हुआ रखा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे बर्तन में बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है। वो अच्छे गोश्त को छोड़कर बदबूदार सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं। तो आका पूछते हैं, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो अच्छी ग़िज़ा छोड़ करके बदबूदार सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं? तो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपनी पाक बीवियों को छोड़कर गैर महरम औरतों की तरफ जाया करते थे। ये वो औरतें हैं जो अपने पाक शोहरों को छोड़कर गैरों की तरफ जा करके अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील किया करते थे। वो इस अज़ाब में मुलव्विस हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर उस रात कुछ और लोगों को देखते हैं। कुछ लोग वो थे जिनके सर बहुत छोटे थे और जिनके पेट बड़े रूम या बड़े हॉल की तरह बड़े हुए थे। तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो आका जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो गरीबों का माल खाया करते थे, जो लोगों की अमानतों में खयानत किया करते थे। हज़रात मोहतरम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में ऐसे बहुत सारे मुशाहिदात किए। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग वो हैं जिनकी शर्मगाहों पर छितरे लगे हुए हैं,
اور وہ درد سے کرلا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آقا نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکات فرض تھی، مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی اپنی زکات کا مال نہیں نکالا کرتے تھے، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے، زکات کا پیسہ اپنے ہی مال میں بچا کر کے رکھا کرتے تھے، ان کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین نے کہا اس طرح کے بے شمار لوگوں کو طرح طرح کے الگ الگ جو ہے عذاب میں ملوث میرے آقا نے دیکھا۔ جبرائیل نے تمام لوگوں کی وضاحت فرمائی، پھر وہاں سے نکلے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی اور وہ آواز جہنم کی آواز تھی۔ رب کی بارگاہ میں کہہ رہی تھی جہنم اے مالک و مولا ہمارا جو حق تھا ہمیں عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے زانیوں سے جو ہے تم کو بھر دیا، اے جہنم میں نے تجھے بدکاروں سے بھر دیا، میں نے تجھے گنہگاروں سے بھر دیا۔ تو جہنم کہتی ہے مولا تو نے میرا جو کچھ تھا تو نے میرا تمام معاملات تو نے ادا کر دیے۔ معزز سامعین کرام پھر ایک آواز میرے آقا سنتے ہیں، وہ جنت کی آواز تھی، جنت آواز لگا رہی ہے کہ اے مالک و مولا اے رب کائنات اے پروردگار تو میرا حق جو ہے مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت میں تجھے نمازیوں سے بھر دوں گا، میں تجھے متقیوں سے بھر دوں گا، میں تجھے زکات ادا کرنے والوں سے بھر دوں گا، میں تجھے نیک اعمال صالحہ کرنے والوں سے بھر دوں گا، مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے تجھے پر کر دوں گا۔ تو جہنم سے آواز آتی ہے کہ مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ تو نے جو میرا مجھ سے جو وعدہ تھا تیرا تو نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام اس طرح کے معاملات میں معراج کی رات نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افسردہ قاتل ہو گئے، میری گنہگار امت پر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، میری امت گنہگار امت کے لیے طرح طرح کے عذاب تیار کیے گئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا میری گنہگار امت کی مغفرت فرما، اللہم رب ارحم لی امتی۔ معزز سامعین کرام یہاں ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر گئے تو یہ حضور کی معراج آسمان پر جانا حضور کی معراج ہے، اور جنت کو حضور نے دیکھا تو جنت میں جانا حضور کی معراج ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ آسمانوں پر جانا یہ میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، بلکہ آسمانوں پر قدم رکھنا یہ آسمان کی معراج ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدم آسمانوں پر پڑے۔ جنت کے اندر جانا یہ میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، بلکہ جنت میں قدم رکھنا یہ جنت کی معراج ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہوگا، وہ بادشاہ وقت جنہوں نے اس پورے ہندوستان پہ حکومت فرمائی، اگر وہ اس سرزمین شہر چڑگوپا میں تشریف لاتے تو ان کے تشریف لانے سے، بادشاہ وقت کے تشریف لانے سے ان کی معراج، ان کی قسمت نہیں جگمگاتی، بلکہ ایک بہترین شخص کے آنے سے شہر کی قسمت کا ستارہ جگمگا جاتا۔ تو میرے آقا کے جنت میں جانا یہ میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، بلکہ جنت میں قدم رکھنا یہ جنت کی معراج ہے۔ میرے آقا آسمانوں پر قدم رکھتے ہیں، آسمانوں کی معراج ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ کی معراج نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے۔ معزز سامعین کرام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ آگے چلے جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آقا نے فرمایا کہ جبرائیل اس طرح کوئی محب اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے؟ جبرائیل ہمیشہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اب کیوں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ یہاں سے اللہ کے انوار و تجلیات کا معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ آگے چلے جائیں، اگر میں آگے جاؤں گا، اگر یکسرے بوئے بختر پرم فروغ تجلی بصورت پرم یا رسول اللہ کے انوار و تجلیات کی روشنی میرے پاؤں کو جلا کر راک کر دے گی، آپ چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کو بہت ہی زیادہ عظمت و شان والا بنایا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام میرے آقا جب آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل سے کہتے ہیں اللہ کا حاجت یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ حضرات محترم
حضرت جبرائیل سے میرے آقا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل آگ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم لگا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر کوئی آپ کی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اس جگہ جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، میں اس جگہ جا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا آگ میں جلتا ہے اس کا خلیل اور وہ جانتا ہے رب جلیل، جبرائیل تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت محترم جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اس جگہ جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل آج تم نے جو احسان میرے دادا حضرت ابراہیم پہ کیا تھا اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ اے جبرائیل آج بتا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے، میں اس جگہ جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت جبرائیل کو معلوم تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں کون سی فریاد پیش کروں، میرے آقا جا رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کو معلوم تھا کہ رب کو راضی کرنا یہ بڑا کمال ہے، اور رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو کیسے راضی کریں؟ ان کی گنہگار امت کے لیے کوئی آسرا، کوئی سہارا بن جاؤں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں جائیں تو میری ایک آرزو، تمنا، خواہش یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے لگے تو یا رسول اللہ مجھے اجازت مل جائے میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی گنہگار امت میرے پروں پر چل کر کے پل صراط پار کر دے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں تو میری ایک آرزو یہی ہے کہ آپ کی گنہگار امت جب پل صراط سے گزرنے لگے مجھے پروں کو بچھانے کی اجازت دے دی جائے، میں اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ پل صراط پر آپ کی امت میرے پروں پر چل کر کے پار ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، جبرائیل نے یہ خواہش کیوں ظاہر کی کہ نبی کونین کو اپنی گنہگار امت سے بڑا پیار ہے، جب ان کی گنہگار امت خوش ہو جائے گی تو نبی کونین خوش ہو جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، تو اللہ کا اس مصطفیٰ کا جو رب ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا خالق کائنات مالک ارض و سماوات خوش ہو جائے گا۔ جبرائیل نے یہ خواہش مانگی تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سقی نہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت جبرائیل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں، جبرائیل نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ آگے چلے جائیں، اور آقا کہنے لگے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ کہا ایک بات اور بتا دوں، حضرت جبرائیل کہتے یا رسول اللہ میں نہیں جا رہا، آپ بھی نہ جائیے۔ جب میرے آقا یہ کہہ دیتے کہ جبرائیل تم نہیں جا رہے میں کیوں جاؤں؟ معزز سامعین کرام، حضرت جبرائیل کو معلوم تھا میں روح الامین ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا، یہ تو اللہ کے پیارے حبیب ہیں، یہ جا سکتے ہیں۔ آج حضرت جبرائیل یہ درس دے رہے ہیں، دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں میں سید الملائکہ ہونے کے باوجود بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تمام فرشتوں کا سردار ہو کر کے بھی میں نبی کے برابر، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، وہ بدبخت لوگ کیسے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کی برابری کا دعویٰ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج حضرت روح الامین اپنی طرح نبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ روحیں لعین موجود ہیں جو کتابوں میں لکھتی ہیں کہ نبی معاذ اللہ خالی طرح تھے۔ حضرات محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے کہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کیا تھا، ان کی شان بہت ہی بلند و بالا تھی، ان کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ تھی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
ہے. اللہ نے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت اعلیٰ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مرتبے اور مقام کو بلند کیا ہے. تو حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ یہ نبی اور نبیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، حبیب اللہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں. آگے جا سکتے ہیں. حضرت جبریل ابھی وہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. پھر میرے آقا وہاں سے آسمانوں کی طرف وہاں سے پھر آگے چلنے لگے. پھر وہاں سے عرش تک، لوح و قلم تک، عرش و کرسی تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے. پھر وہاں سے رف میں سوار ہو کر کے پھر آگے سواری چلتی رہی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور آواز آتی رہی ادن منی یا خیر البریہ، ادن منی اے افضل الخلائق، ادن منی یا خیر البشر. معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت شاہ امام احمد رضا اسی واقعے کو یوں نقل فرماتے ہیں اپنے شعر میں: قریب آ سرور ممجد، قریب آ سرور ممجد، دنا تدنا کے سلسلے تھے اور عرش و کرسی کی کیا حقیقت. یہ فلک کے ٹیلوں کی، میرے آقا جب عرش و کرسی سے بھی آگے نکل گئے تو آسمان جتنے تھے، چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے ہوتے ہیں، پہاڑ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹپے ہوتے ہیں، اس طرح ساتوں آسمان دکھنے لگے اور عرش و کرسی چھوٹے چھوٹے بلبلے پانی کے جو ہوتے ہیں اس طرح دکھنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے آقا بہت دور نکل گئے، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی بھی دو بلبلے تھے، عرش و کرسی بھی صرف دو بلبلے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کہاں گئے، کدھر سے گئے، کہاں تک گئے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. عربی میں کہتے ہیں الا تک، کیفا کہاں، کیسا. تو سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی. کہ سخت منزل کے مرحلے تھے، کہ سخت منزل کے مرحلے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. حضرات محترم نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آواز آتی رہی محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. تو میرے مصطفیٰ اور قریب بڑھتے رہے، بڑھتے رہے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. اور تھی ندا، تھی ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب، تھی ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب. بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے، بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے. دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ منزل پر میرے مصطفیٰ قائد ہوئے. معزز سامعین کرام اور قریب ہوئے، اور قریب ہوئے. بتایا جاتا ہے کتابوں میں ہے دو کمانوں کی طرح فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا دیدار کرنے لگے، رب کو دیکھنے لگے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے. رب کا دیدار میرے آقا فرمانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، میرے محبوب، تم کیا لے کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو دنیا سے. حضرات محترم رب ہو کر کے بندے سے مانگ رہا محبوب میرے لیے کیا لے کر کے آئے. تو میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا تیرے لیے میں تحفہ لے کر کے آیا. وہ کیا تحفہ ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. بدنی عبادات، مالی عبادات، زبانی عبادات، تیری بارگاہ میں یہ تحفے لے کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان تحفوں کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمانے لگا السلام علیک ایھا النبی. اے میرے پیارے نبی تم پر سلامتی ہو، تم نے یہ تحفے لے آئے ہیں میرے لیے. میرے حبیب تم پر سلامتی نازل ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکتیں ہو. معزز سامعین کرام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے قرب خاص میں ہیں، رب کے قرب خاص میں ہیں. اس جگہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کی مغفرت کے لیے
ہم گنہگار امتیوں کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، مولا مجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، رب نے فرمایا تو میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا سلامتی مجھ پر بھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، سلامتی ہم سب پر بھی، یعنی اپنے گنہگار امتیوں کو بھی میرے آقا رب کے بارگاہ میں قرب خاص میں سلامتی کا پیغام طلب کر رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی اور میرے نیک صالحین امتیوں پر بھی۔ معزز سامعین کرام، رب کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے کس طرح کا سلامتی کا پیغام میرے مصطفیٰ طلب فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ راز و نیاز کی گفتگو کو فرشتوں نے سنا تو عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، یہ معراج کی رات راز و نیاز کی جو باتیں بے شمار ہوئی، ان میں سے یہ بات جو التحیات بنی، اللہ تعالیٰ نے اس التحیات کو تحفہ معراج میں نماز میں رکھ دیا اور واجب قرار دیا کہ ہر وقت ہر بندہ جب بھی نماز پڑھے تو یہ التحیات ضرور پڑھے، بغیر التحیات پڑھے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم و فضل سے میرے مصطفیٰ کو نوازا۔ آقا فرماتے ہیں فوجدت بینک صفیہ، میرے رب نے اپنے دستے قدرت کو اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کانوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بین صدیہ، میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، اور میں نے آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کو جان لیا۔ فعلمت، میں نے جان لیا، تمام علوم و فنون، تمام علم کو میں نے جان لیا، سیکھ لیا۔ معزز سامعین نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کی رات بلا کر ما کانوا وما یکون کا علم عطا کر دیا، جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی عطا کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ما کانوا وما یکون، دونوں علوم رب نے عطا فرما دیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے علوم عطا فرمائے۔ ایک علم نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، پھر دوسرا علم صرف خاص لوگوں کے لیے تھا، تیسرا علم تمام لوگوں کے لیے تھا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار دیا، میرے مصطفیٰ نے بے شمار لیا۔ دینے والا خدا جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم نہیں دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ چیز نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بعد والی حیات نہیں دی۔ اس طرح کے باتیں پیش کر کے لوگوں کے ایمان عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ بے حساب لے رہا ہے، میرے مصطفیٰ بے حساب لے رہے ہیں، اور یہ ملا بیٹھ کے اللہ کا حساب لے رہا ہے۔ اللہ نے علم غیب نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، حیات انبیاء نہیں دیا، کس طرح کی باتیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا۔ تو حضرات محترم، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون کی برانچیں موجود ہیں، یہ فزکس کا علم معراج کی رات ملا، بایولوجی کا علم معراج کی رات ملا، یہ نباتیات کا علم معراج کی رات ملا، یہ بوٹنی کا علم معراج کی رات ملا، یہ سائنسی علوم معراج کی رات ملے، یہ علم ریاضی معراج کی رات عطا کیے گئے۔ تمام علوم، جتنے بھی علوم دنیا میں موجود ہیں، ہر چیز کا علم معراج کی رات عطا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کو صحابہ کو پڑھایا، پھر صحابہ نے لوگوں کو پڑھایا۔ آج دنیا والے ترقی کر گئے تو کہتے ہیں کہ ہم
मॉडर्न जमाने के हैं, हम मॉडर्न उलूम, हम नए जदीद तरीके के इल्म जानने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, अगर मेराज की रात न होती तो ये साइंस ना होती, मेराज की रात ना होती ये बोतलें, ये बायोलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये समाजी कोई उलूम ना होते, ये तमाम सदका है मेराज मुस्तफा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता फरमाए कि मेरे आका इसलिए तो फरमाते फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्दी, तमाम आसमानों और सातों जमीनों का इल्म मैंने जान लिया जो कुछ इसमें मामलात हुए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, महबूब जा रहे हो तो अपनी उम्मत के लिए कुछ तोहफा लेके जाओ। तो आका ने अर्ज किया, मौला वो तोहफा क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब ये 50 वक्त की नमाजें हैं, अपनी गुनहगार अपनी उम्मत के लिए ले जाओ, मेरी तरफ से तोहफा है। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए तोहफे नमाज, तोहफे सलात लेकर के लौटे। जब आए छठे आसमान पर तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने रब का दीदार किया, या रसूलल्लाह आपने अल्लाह को देखा, मैं आपकी आंखों में अल्लाह के अनवार की तजल्ली देख रहा हूँ। या रसूलल्लाह अल्लाह के अनवार और तजल्लियात आपकी निगाहों में, आपकी आंखों में देख रहा हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बातों में पूछने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आका इरशाद फरमाते हैं, फुरिदत अलस्सलाति 50 फी कुल्ली यौम, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को रोजाना दिन में 50 वक्त की नमाजों का तोहफा दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मेरी उम्मत बनी इसराइल जिनकी उम्रें 900 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल हुआ करती थी, मेरी उम्मत बनी इसराइल दिन में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो न पढ़ पाई। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत तो बहुत कमजोर है, 50 वक्त की कैसे पढ़ेगी? या रसूलल्लाह माफ कराइए। कब कराइए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर छठे आसमान से रब की बात करने गए। जाने के बाद अर्ज करने लगे, मौला ये 50 नमाजें बहुत हैं, मौला माफ कर, इसमें से कम कर दे। तो 5 वक्त की नमाज मांग ली। फिर छठे आसमान पर आए, मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह कितनी माफ हुई? तो आका फरमाने लगे कि मूसा अल्लाह ने 5 वक्त की माफ फरमाई। तब फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्रार किया, या रसूलल्लाह बहुत है, 45 पढ़ ना पाएंगी, वापस जाइए। इसी तरह 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से फिर 15, 15 से 10, 10 से 5। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है कि 9 मरतबा बार बार रब का दीदार करते रहे और नमाज तब कराते रहे। 5 वक्त की नमाज माफ होती रही। जब 5 वक्त की रह गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये भी बहुत ज्यादा है, माफ कराइए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसरार कर देते तो ये 5 भी माफ हो जाते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे अब हया आती है, इतनी रहने दो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 लेकर के आगे चलने लगे, बढ़ने लगे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने नमाजें 50 वक्त की फर्ज की थी, आपने 45 वक्त की नमाज माफ करवा ली। महबूब मैंने 5 वक्त की अब तुम्हारी उम्मतियों पर नमाज रखी है। महबूब मैंने नमाजें माफ की हैं, सवाब नहीं माफ किया। सवाब मैं 50 का ही दूंगा, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं 50 वक्त की नमाजों का सवाब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद वाला है। आका के सदक़े में हम गुनहगार उम्मतियों पर रब तबारक व तआला इतना अजीम एहसान फरमा रहा है कि हम 5 वक्त की पढ़े नमाज, 50 वक्त की नमाजों का सवाब मिले। उसके बावजूद भी हम नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर, इबादतों से दूर, रियाजतों से दूर, तस्बीह और तहलील से दूर। आज हमारी मसाजिद खाली नजर आती है,
حضرات محترم، صرف جمعہ میں نماز پڑھنا یا شب معراج، شب قدر، شب بارات میں نماز پڑھنا کیا یہی رہ گیا؟ نہیں، جس طرح جمعہ میں نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وقتوں پر بندھا ہوا یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ حضرات یہاں دوسرا ایک نقطہ اور بتا دوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا تھا معراج کی رات، تو علم غیب لے کر کے جب آ رہے تھے سرکار، تو سرکار کو معلوم تھا کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 45 معاف کرانی ہے، تو سرکار اسی وقت ابھی علم غیب ملا تھا، تو 45 ہی لے کر کے آتے، یہ 50 کیوں لے کر کے آئے؟ 9 مرتبہ بار بار جانا آنا کیوں؟ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو 45 وہیں رکھ دیتے، 5 ہی لے کر کے آتے، ایک ہی مرتبہ میں قصہ ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ حضرات محترم، ان کے یہ اعتراض سے صرف یہی نہیں رہے گا اعتراض، بلکہ یہ اعتراض خدا پر بھی ہو سکتا ہے۔ مولا اے رب کائنات، تجھے جب 5 ہی وقت کی دینی تھی، اگر تجھے معلوم تھا کہ مصطفیٰ 5 ہی لے جانے والے ہیں، تو نے 50 کیوں دیا؟ معاذ اللہ اس طرح کا اعتراض خدا پر ہو سکتا ہے، اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ 50 دے رہا ہوں، 45 معاف کرائیں گے۔ حضرات محترم، اس میں راز گھس رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے، کوہ طور پر جاتے روزانہ بات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے کرتے ان کے دل میں یہ شوق بیدار ہوا کہ میں رب سے بات کرتا ہوں تو مجھے بہت لطف اور بہت لذت محسوس ہوتی ہے، تو مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتہ وکلمہ ربہ قال رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال رب ارنی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بہت اصرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پہاڑ پر اپنی بہت تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو پھر تم مجھے دیکھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، فرمایا اللہ کی سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پورا پہاڑ جل کر کے پاش پاش ہو گیا اللہ کے خوف سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہاڑ پر جو تجلی پڑی، اس کی روشنی کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وقر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں دکھا تو سکتا ہوں لیکن تیرے اندر اتنی تاب نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، تو مولا تجھے کون دیکھے گا؟ فرمانے لگا میرے محبوب، میرے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں گے۔ تو مولا میں تیرے حبیب کی آنکھوں میں تیرے انوار و تجلیات کی روشنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چھٹے آسمان پر انوار و تجلیات کا دیدار کرانے کے لیے بٹھا دیا، اور بار بار مصطفیٰ جاتے رہے آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ تو حضرات محترم، اور ایک بات بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمنا بھی نہیں کرتے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا، آرام سے بستر نبوت پر سو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنا پیغام بھیجا اور جبرائیل کے ذریعے بلا بھیجا۔
محبوب آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ حضرات، اگر ہمارے جناب ایاز الدین صاحب کوئی بہت عالیشان بلڈنگ بنا دے، عالیشان کوٹھی بنا دے، ان کے پاس کوئی آدمی آئے، آ کر کے کہے میں نے سنا ہے آپ نے بہت عالیشان عمارت تیار کی ہے، بہت بہترین آپ نے بنگلہ بنایا ہے، اس میں سنا ہے آپ نے قالین بچھائی ہے، آپ نے قمقمے لگائے ہیں، اس میں نے سنا ہے کہ اوپر بہت شاندار پی او پی کیا ہے، آپ نے سنگ مرمر بچھایا ہے، ان کے محل کی جتنی تعریف ان نے سنی ہو وہ ساری بیان کر ڈالے۔ تو وہ اس غرض سے بیان کر رہا ہے کہ اتنا شاندار بنائے محل انہوں نے بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مجھے آنے کی دعوت دے دیں اور میں جا کر کے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کروں، پھر یہ کہیں ٹھیک ہے کبھی وقت ملے تو آ جانا دیکھنے کے لیے۔ وہ اپنے دل سے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن جناب ایاز بھائی کسی عظیم انسان کے پاس جائیں، حضرت ہمارے گھر آئیے گا، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی، کسی کو خاص خصوصی دعوت نامہ پیش کریں اور وہ وقت نکال کر کے آئے تو اس شخص کے آنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور اس شخص کے آنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جنت کی سیر کرانے کے لیے، آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے، تمام چیزوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہمیں آیت مقدسہ محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا، گواہی دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات، کوئی کسی چیز کی گواہی دے گا بغیر دیکھے کوئی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ اگر میرے آقا کہہ دیتے کہ جنت ملے گی، جنت میں یہ چیزیں ہیں، لوگ پوچھتے یا رسول اللہ آپ جنت کی حقیقت کی جو تمام چیزیں بتا رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے بے شک میں نے اس چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہدوں مبشروں ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مشاہدہ کرایا، پھر خوشخبری سنانے کا حکم دیا، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، مسجدوں کی تعمیر کرو گے، مدارس قائم کرو گے جنت ملے گی۔ تو میرے مصطفیٰ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے گواہی دے رہے ہیں اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ طرح طرح چیزیں تیار کر رکھی ہے، تم جس طرح دنیا میں زندگی گزارو گے اس طرح تمہارے ساتھ جو ہے اچھائی اور برائی تم جیسے کرو گے ویسے تمہارے ساتھ آخرت میں اس کا جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے پھر جب نیچے آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، دروازہ کھول کر کے جب گئے تھے تو زنجیر کنڈی جو ہوتی ہے دروازہ کھولنے کے بعد کچھ دیر لٹکتی ہوئی ہلتی رہتی ہے، تو معاذین فرماتے ہیں حضور نے جب واپسی ہوئی تو دیکھا وہ کنڈی ابھی ہل رہی، اتنی ہی دیر میں واپس آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، اور بستر پر کوئی سو کے اٹھتا ہے تو کچھ دیر بستر پر گرماہٹ موجود رہتی ہے۔ تو میرے آقا جب آ کر کے دیکھتے ہیں ابھی بستر گرم ہی ابھی لگتا ہے کہ ابھی کوئی یہاں سے اٹھا، تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور آئے محمد۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ رب کو دیکھ نہ سکے، میرے آقا نے دیدار کر لیا، جی بھر کے دیدار کر لیا، کتنی دیر دیکھا اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ادھر بے ہوش ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور میرے آقا خوب بہترین انداز میں رب کا دیدار کر رہے، فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، طالب الگ ہے مطلوب الگ ہے، فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، قصہ کوئی بے ہوش جنگوں میں گم ہے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب آئے تو دیکھا کہ بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ اس واقعے کو باہر نہ بیان کیجیے، لوگ جو ہے اعتراض کریں گے، نہ جانے کیسے کیسے سوالات آپ کے سامنے کریں گے۔ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہو، محافظ ہو، پھر اسے کس چیز کا ڈر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کہنی شروع کی۔ ابو جہل آیا کہ محمد میں نے سنا ہے کہ تم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کر کے آئے، جنت کو دیکھا، آپ نے رب سے ملاقات کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا بے شک میں نے دیکھا۔ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا دیکھو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مذاق اڑانے لگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، آنے کے بعد مشورہ کیا کہ ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے، یہاں سے کبھی بیت المقدس یہ نہیں گئے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گیا، نماز اقصیٰ میں نے نماز پڑھی ہے، تو بیت المقدس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے۔ جب بیت المقدس کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تمام چیزوں کے، تمام جتنے دروازے ہیں، جتنی دیواریں ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، لوگ بند رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے چیزوں کا بھی ذکر بیان کیا، میں نے دیکھا فلاں جگہ فلاں شخص کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے اس اونٹ کو بھی بتا دیا، اور فلاں لوگ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو رکھے ہوئے تھے، ڈھپے ہوئے نہیں تھے، ان چیزوں کو بھی دیکھا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے، کچھ دیر میں وہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے چیزیں بتائی تھی، تمام چیزیں تمام لوگوں نے مشاہدہ کیا، جب معلوم کیا تو ویسے ویسے وہ پایا گیا۔ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ معراج کو سن کر کے کفار مکہ بھی بہت پریشان ہو گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم معجزہ یہ محمد کا تصدیق ہے، معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور ابو جہل جس نے انکار کیا وہ زندیق ہے، وہ عدو خدا آج کی رات ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حصے میں رب کا دیدار کیا، تمام مشاہدات کیے، اور واپس تشریف لائے اور اپنی امت کے لیے تحفہ پیش کیا، نماز کا تحفہ۔ حضرات محترم، اگر آپ کا کوئی بھائی امریکہ میں رہتا ہو، وہاں سے ایک بہترین چین کی گھڑی بھیج دے، میرے بھائی کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں، اور آتے آتے وہاں سے بہن کے لیے کپڑے لائے، ماں باپ کے لیے کوئی بہترین تحفے تحائف لائے، یا کوئی سعودی میں رہتا ہو، کوئی دبئی میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی چین، کوئی جاپان میں رہتا ہو، وہاں سے آنے کے بعد وہ 2 سال 3 سال 4 سال محنت و مزدوری کرے، خون پسینہ ایک کر کے کمائی کما کر کے اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، اپنے بہن، اپنے ماں باپ کے لیے تحفے تحائف لا کر کے پیش کرے۔ بھائی اس گھڑی کو دے اور دیکھ کر کے اٹھا کر کے بازو رکھ دے، ماں باپ کو کپڑے پیش کرے، ماں باپ ان کپڑوں کو لا کر کے ایک طرف رکھ دیں، کونے میں ڈال دیں، اس تحفے کی اہمیت نہ دیں، تو وہ بیچارہ کتنا غمگین ہوگا۔ وہ تحفے لانے والا وہ سوچے گا 2 سال تک میں نے اپنے ہاتھوں سے پکایا کھایا، محنت مزدوری کیا، جتنی بھی تکالیف ہوئی برداشت کیا، کبھی کوئی تکلیف میں نے اپنی ان لوگوں کو نہ سنائی، اور بڑی ہی محبت و مسرت کے ساتھ میں تحفے تحائف وہاں سے لایا۔ بھائی کو تحفہ دوں گا وہ سیدھے سے لگا لے گا، بہن کو لا کر کے تحفہ دوں گا بہن چوم کر کے آنکھوں سے لگا لے گی، ماں باپ کو تحفہ دوں گا، ماں باپ شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ کر دعائیں دیں گے۔ لیکن میرے گھر والوں کی لاپرواہی، میرے گھر والوں کی بے راہی یہ ہے، میرے تحفوں کے ساتھ اٹھا کر کے ایک طرف پھینک دیا گیا ہے، کوئی شکریہ نہیں، کوئی اس کا میرے سامنے دعائیں یا کلمات نہیں۔ حضرات محترم، تحفے لانے والے کے دل پر کتنا گرا گزرتا ہوگا، آپ ذرا اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، کتنا اس کے تحفہ لانے والے کے دل کو جو ہے حزن و ملال ہوتا ہوگا، اس کا دل کتنا رنجیدہ ہوتا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ امریکہ، جاپان اور یہ سعودی
उम्मती हैं कि फंसे खुश्क डाल दें, नमाजों को भुला दें, इबादतों को भुला दें, अल्लाह की बंदगी को भुला दें, अल्लाह की इबादत को एक तरफ रख दें। हज़रात मोहतरम, बताओ मेरे आका को कितनी तकलीफ होती होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितना कितना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने गमगीन होते होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, आज भी तौबा कर लो अपने गुनाहों से और रब की बारगाह में ये वादा कर लो, मौला तूने आज की रात जो हमें तोहफा अता किया है, नमाज जैसा अजीम तोहफा, हम उस तोहफे को सीने से लगाएंगे, हम उस तोहफे को अपनी आंखों से लगाएंगे और उस तोहफे को कबूल करके हम उस तोहफे की अहमियत को उजागर करेंगे, हम उस तोहफे को सही तरह से कबूल करके हम उस पर अमल करेंगे, पांच वक्त नमाजें पढ़ेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी बंदगी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत करेंगे और तेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, आज की रात बेशुमार रहमतों और बरकतों के नाज़िल होने की रात है। आज दुआ करें और ये सिद्क़ दिल से रब की बारगाह में वादा करें कि मौला हम हर बुरी बात को छोड़ेंगे और अच्छाई की तरफ जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये रिफ़ातें, ये बुलंदियां मिली तो मेराज की रात ये बहुत बड़ी बुलंदियां मिली हैं। मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दूल्हा बना करके बुलाया, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, शब-ए असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब-ए असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए फ़ज़्ल जन्नत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार सिर्फ मेराज के दूल्हा नहीं है, बल्कि मेरे सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के मैदान महशर के भी दूल्हा हैं, मेरे आका मीज़ान पुलसिरात के भी दूल्हा हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के भी दूल्हा हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा के भी दूल्हा हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के भी दूल्हा हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद अल्लाह फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार फुज़ूल व बरक़ात और कमालात से नवाजा है, उनसे मोहब्बत करो, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। क्यों? अल्लाह की सरता बकदर शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मालिक मौला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, नारायण की नेमतों से मालामाल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की रात जो शख्स शब-ए-दारी करके तस्बीह व तहलील में गुजारता है तो उस शख्स को 100 साल की इबादत का सवाब अता किया जाता है। और 27वीं रजब का जो लोग रोज़ा रखते हैं उसे 60 महीनों की इबादत का सवाब अता किया जाता है। तो हो सके तो आप लोग कल जो है रोज़ा रखें और आज की रात तस्बीह व तहलील में गुजारें, इस्तिग़फ़ार में गुजारें। जिन लोगों की नमाज़ें क़ज़ा हैं वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते रहें, रात भर रो कर गिड़गिड़ा करके तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। आने वाला साल हमें शब मेराज मयस्सर हो या ना हो, बहुत सारे लोग जो हमारी सफ़ों में बैठने वाले, हमारे साथ उठने फिरने वाले, आज हमें वो यहाँ मौजूद नज़र नहीं आते, उनकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो गया, चले गए। हो सकता है आने वाले साल हम रहें या ना रहें, तो इन मौक़ों को गनीमत जानो और इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करो। हज़रात मोहतरम, इसीलिए बुजुर्गों ने हज़रत हुज़ूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, क़िदीर नूरानी, शेख़ लासानी, शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी पियारे मीर हुज़ूर गौसे आज़म सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ान, माह रमज़ान मुबारक, इन 3 महीनों के बारे में हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, रजब का महीना बीज पेरने का महीना है, बीज पेरने का महीना है, और शाबान का महीना पानी डालने का महीना है, और रमजान का महीना काश्तकारी करने का महीना है, फसल हासिल करने का, फल हासिल करने का महीना है। तो कौन सा बीज, कौन सा पानी और कौन सा फल? तो फरमाते हुज़ूर गौसे पाक, अगर तुम रजब के महीने में आमाले सालिहा का बीज, नेक नियतों का बीज, नेक आदतों का बीज अगर डालोगे, पेरोगे,
پھر ماہ شعبان آئے گا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے اپنے آنکھوں کا آنسو، اپنی آنکھوں کا پانی اس اعمال صالحہ کے بیچ پر ڈالو گے تو وہ درخت ہرا بھرا ہوگا۔ کون سا درخت؟ اعمال صالحہ کا، نیک نیتوں کا، نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا، نیکیوں کا درخت ہرا بھرا ہوگا۔ پھر ماہ رمضان آئے گا، ایک نیکی کرو گے 70 نیکی، تو فصل کاشتکاری کا مہینہ ہوگا، پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہوگا۔ آج کچھ لوگ سوچتے ہیں رمضان آئے گا، چاند دکھے گا اور برائی بند کر دیں گے، شراب بند کر دیں گے، چوری بند کر دیں گے، جھوٹ بند کر دیں گے، گالی گلوچ بند کر دیں گے، لڑائی جھگڑا ختم کر دیں گے۔ تب رمضان کا چاند دکھنے کے بعد حضرات محترم، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ رمضان کا چاند دکھ بھی جاتا ہے، 10 روزے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی گالی گلوچ، تب بھی لڑائی جھگڑے، تب بھی جھوٹ، تب بھی جو ہے برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب سال کے 11 مہینے ہم اور آپ شیطان کے جال میں پھنس کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، ایک مہینہ وہ چلا بھی جائے تو پھر وہ عادت پڑی رہے گی، تو گناہوں کی عادت پہ عمل ہوتا رہے گا۔ تو لہذا ابھی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رمضان میں عبادت کر لینا یہ کمال نہیں، رمضان میں نمازیں پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ اس وقت تو حضور پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتا ہے، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو جو ہی چاند نکلتا ہے وَسُلِّلَتِ الشَّيَاطِينُ، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ تو جو نماز سے روکنے والا دشمن تھا وہ جب ہمارے پاس رہا ہی نہیں، ہم نماز ہی پڑھنے، عبادت کرنے، روکنے والا کوئی دشمن ہے ہی نہیں، راستہ صاف ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کمال نہیں، دشمن سامنے ہو، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر لاہور پڑھ کر شیطان کو بھگا دو اور 5 وقتہ نماز ادا کرو، لاہور پڑھ کر شیطان کو دھتکار دو اور قرآن کی تلاوت کرو، لاہور پڑھ کر شیطان کو بھگا دو، صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ حضرات محترم، جس طرح ہم رمضان میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی عبادت و ریاضت کرنا اپنا معمول بنا لے، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اور کاموں میں زندگی گزارتے رہیں گے، پھر مرنے کے بعد افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا، افسوس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہ آئے گی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اے لوگو، اچھائی کرو، قیامت کے دن کام آئے گی، برائی کرو گے قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہو، مولا ہمیں دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ، دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ معزز سامعین کرام، درمیان خطاب جانے میں کہنے سننے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو، آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا مجھے میری اس توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوب کی سیر جمع پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، دونوں عالم میں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب